ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ٹیچر ٹریننگ پروگراموں میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی قومی سطح پر نمایاں کارکردگی۔ IIT دہلی ابوظہبی میں ایم ٹیک اور PhD پروگرامز کے لیے درخواستیں مطلوب۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پیرامیڈیکل کورسز میں داخلے جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اساتذہ کی تربیت کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی سطح پر اہم مقام حاصل کیا ہے۔ یونیورسٹی نے NEP سینسٹائزیشن پروگرام کے تحت 3954 افراد کو تربیت دے کر ملک بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ UGC کے تحت چلنے والے مالویہ مشن ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں مانو نے تلنگانہ میں کئی زمروں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جن میں NEP، اورینٹیشن، فیکلٹی انڈکشن اور شارٹ ٹرم کورسز شامل ہیں۔ ریفریشر کورسز میں بھی یونیورسٹی ریاست بھر میں دوسرے نمبر پر رہی۔ قومی سطح پر بھی مانو کی کارکردگی متاثر کن ہے۔ فیکلٹی انڈکشن پروگرام میں 7ویں، شارٹ ٹرم پروگرام میں 13ویں اور ریفریشر کورسز میں 12ویں نمبر پر ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان زمروں میں مانو نے کئی بڑے اداروں جیسے IITs اور مرکزی یونیورسٹیوں کو پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ کامیابیاں NEP 2020 کے تحت ملک بھر میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی قومی کوششوں سے ہم آہنگ ہیں اور مانو اب دیگر اداروں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ IIT دہلی ابوظہبی کیمپس نے اپنے ایم ٹیک، انرجی ٹرانزیشن اور سسٹینیبلٹی اور PhD پروگرامز میں داخلے کے لیے دوسرا مرحلہ باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ داخلے کے لیے درخواستیں آن لائن دی جا سکتی ہیں اور نیا تعلیمی سال اگست 2025 سے شروع ہوگا۔ ایم ٹیک پروگرام کا آغاز جنوری 2024 میں ہوا تھا، جبکہ PhD پروگرام جنوری 2025 میں شروع کیا گیا تھا۔ ان پروگرامز کی بدولت ابوظہبی کیمپس تیزی سے خطے میں جدید ٹیکنالوجی اور تحقیق کا ایک اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر توانائی اور پائیداری کے میدان میں ایم ٹیک پروگرام 2 سالہ کورس ہے۔ اس میں قابل تجدید توانائی کا ذخیرہ، ماحول دوست ٹرانسپورٹ اور کاربن کے اخراج میں کمی جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔ یہ پروگرام نئے گریجویٹس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلز کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ IIT مدراس نے سویم پلس پلیٹ فارم پر مصنوعی ذہانت یعنی AI کے 5 نئے آن لائن کورسز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ کورسز بالکل مفت ہوں گے اور انہیں ہر طرح کے تعلیمی پس منظر رکھنے والوں کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ AI کی تعلیم عام افراد تک آسانی سے پہنچائی جا سکے۔ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ طلباء اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والے پروفیشنلز سویم پلس پلیٹ فارم پر جا کر ان کورسز کے لیے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 12 مئی مقرر کی گئی ہے۔ سویم پلس دراصل وزارت تعلیم کی ایک اہم پہل ہے جسے IIT مدراس چلاتا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہوٹل مینجمنٹ اور فائنانس جیسے شعبوں میں 380 سے زیادہ روزگار پر مبنی کورسز موجود ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں بائیو ڈائیورسٹی پونڈ کا افتتاح عمل میں آیا، جس کا مقصد زیر زمین پانی کی سطح کو بحال کرنا اور ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پانی کے محفوظ استعمال اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر زور دیا۔ تالاب میں یونیورسٹی کے استعمال شدہ پانی کو جمع کیا جا رہا ہے اور مانسون کے پانی کو بھی محفوظ رکھنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج ہی سے قدرتی ماحول، پیڑ پودوں کا تحفظ کیا جانے لگے تو اگلے سال تک خوشگوار تبدیلی ممکن ہے۔ پروفیسر عین الحسن نے کہا کہ کیمپس میں برقی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے مانو کیمپس حیدرآباد میں سولر پینل کی تنصیب اور صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ تقریب میں یونیورسٹی کے اساتذہ اور افسران نے شرکت کی۔ اس تقریب سے قبل یونیورسٹی ہیلتھ سینٹر میں بھی جدید طبی آلات سے لیس سہولیات کا افتتاح کیا گیا، جن کا عطیہ فیڈرل بینک نے دیا ہے۔ وائس چانسلر نے طلباء کی بہتر صحت کے لیے اس اقدام کو اہم قرار دیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اردو جاننے والے طلباء کے لیے پیرامیڈیکل شعبے میں بیچلر اور ماسٹر آف ووکیشنل کورسز شروع کیے ہیں، جن میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اور امیجنگ ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ یونیورسٹی میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل اور جدید تعلیمی سہولیات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ ان کورسز کے فارغ التحصیل طلباء کو ملک و بیرون ملک ملازمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ کورسز روزگار پر مبنی ہیں اور دواخانوں میں بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر تیار کیے گئے ہیں۔
ایم ووک کورسز اور دیگر میرٹ پر مبنی کورسز میں درخواستوں کی آخری تاریخ 4 جون 2025 ہے۔ انٹرنس ٹیسٹ پر مبنی کورسز میں درخواستوں کی آخری تاریخ 13 مئی 2025 ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سینٹر فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مائنورٹیز کے ڈائریکٹر پروفیسر ایس اے شکور نے نظام کالج حیدرآباد میں ٹی جی ٹی ای ٹی مفت کوچنگ کلاسز کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تعلیم ہی انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے اور اساتذہ کا کردار طلبہ کی ہمہ جہت ترقی میں اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ نے اقلیتی طلبہ کی تعلیمی رہنمائی کے لیے CEDM کے تحت مفت کوچنگ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ کوچنگ نہ صرف حیدرآباد بلکہ ریاست کے مختلف اضلاع جیسے نظام آباد، ظہیر آباد، نلگنڈا اور محبوب نگر میں بھی دی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد اقلیتوں کو ریاستی مسابقتی امتحانات میں کامیابی دلانا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اقلیتوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تعلیم ہی ترقی کی کنجی اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اور آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ٹیچر ٹریننگ پروگراموں میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی قومی سطح پر نمایاں کارکردگی۔ IIT دہلی ابوظہبی میں M.Tech اور PhD پروگرامز کے لیے درخواستیں مطلوب۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پیرامیڈیکل کورسز میں داخلے جاری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔